کہ وہ اپنی فوجیں جو ہے گلگت بلتستان سے اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے نکال لے. ایک تو وہ جو سب سے آبجیکٹو بڑا وہ لینا چاہتے ہیں، ایک تو اپنا وہ وہاں پہ رائٹ اپنا جو ہے ان کا کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا، اس کو وہ تقویت پہنچانا چاہتے ہیں. دوسرا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دس از دا پلیس، لک ایٹ دا سیفٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر، اور جس طریقے سے ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں، پلیز کم ہیئر اینڈ انویسٹ دا منی ان کشمیر. اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا اور اکانومی کا بھی، اس کا تینوں چیزوں کو اس کو دیکھ رہے ہیں. ماسٹر سٹروک اس کو سمجھ رہے ہیں کہ it will be a master stroke for بھارت، بالخصوص مودی ایڈمنسٹریشن کے لیے. سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کی جائے کشمیر کی، چھوڑ دیں آپ لوگ بھی، چھوڑ دیں ہم بھی پیچھا چھوڑ دیں ان کا، تو کیا بھارت اس بات کو مانے گا؟ انڈیا اگر جموں کشمیر میں ظلم کر رہا ہے تو ابھی جو بجٹ دیا ہے دلی سرکار نے 1.4 لاکھ کروڑ کا، یعنی کہ آپ سوچیں 1.4 لاکھ کروڑ، آپ ذرا لکھ کے مجھے اس کے بتائیں کتنے زیروز آتے ہیں، تو آپ سے شاید لکھا بھی نہیں جائے گا. تو اس کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جموں کشمیر میں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو چھپاتا ہے؟ ایک تو اپنے لوگوں سے، پھر ہمارے لوگوں سے چھپاتا ہے، اور اب G20 ہونے جا رہی ہے اور اگلے سال، اور G20 کے مرچیں لگ گئی ہیں پاکستان کو. مجھے بتائیں کہ جب یہ انہوں نے وہ وہاں پہ انڈیا میں جو انہوں نے یورپین یونین کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ جب آئے تھے جموں کشمیر کا دورہ کرنے، تو وہ پاگل تھے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ جموں کشمیر بھارتی یونین کا حصہ نہیں ہے تو وہ کبھی آتے. پھر یہ ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھارت کے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جموں کشمیر انڈین یونین کا حصہ ہے. مثال کے طور پر 56 اسلامک ممالک میں اب دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہی ہے تعداد ان ممالک کی جو ڈائریکٹ سری نگر میں کشمیر میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. آپ UAE کو دیکھ لیں، آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ جموں کشمیر میں کانفرنس ہوئی ہے جس میں مڈل ایسٹ کے مسلم ملکوں کے لوگوں نے آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز جو ہے اس کے اوپر بریفنگ لی ہے انہوں نے انڈیا جموں کشمیر سرکار سے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو G20 ہے، یہ گریٹ 20 رائٹ، گروپ آف 20، یہ G20 کے ممالک یہ مینٹل ہے، یہ پاگل ہے کہ یہ جموں کشمیر میں دنیا کی سب سے مہتوپورن میٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دنیا کی سب سے مہتوپورن میٹنگ کون سی ہے آج کے دور میں؟ IMF کی نہیں ہے، ورلڈ بینک کی نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن کی نہیں ہے، وہ G20 کی ہے، جو نہ صرف آپس کے اکنامک جو ٹریڈ ریلیشنز کو طے کرتے ہیں بلکہ گلوبل پالیٹکس کو بھی طے کرتے ہیں. وہ آ رہے ہیں کشمیر میں G20 کی میٹنگ کرنے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بہت مہتوپورن اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے ساتھی ہیں، ان کو بڑی سنجیدگی سے اب سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور ہمارے جو ٹیریٹری کا دوسرا پارٹ ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، پاکستان نے کبھی اپنے کسی نیوز چینل میں، کبھی اپنے کسی اخبار میں، یا POJ کے جو پپٹ اخبار ہیں یا گلگت بلتستان کے جو پپٹ نیوز پیپرز ہیں، have they ever tried to mention that the tallest railway bridge is being built on Chenab river in Jammu? بھائی میں کون کون سی خوبیاں گناؤں، کون کون سے ترقیاتی پروجیکٹ بناؤں، میں کون کون سی چیزیں گناؤں؟ گنتی ختم ہو جائے گی، پروجیکٹ ختم نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جناب یہ ترقی ہو رہی ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. بھائی ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیہ لگ گیا وہاں اب تک 5 اگست سے 2019 کے بعد. تو ہم لوگ جو ہے ہم کوئی اندھے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم بہرے ہیں اور نہ ہی ہم بے وقوف ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں ہماری جو دیے سے دیا جلانے والی موومنٹ ہے، تحریک ہے،
وہ بڑی تیزی سے جڑیں پکڑ رہی ہے, اور لوگ خاص طور پر نوجوان جو ہے اس وقت پہلی دفعہ میرے ساتھ اس طرح جڑ رہے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں کسی پھول کے اوپر آتی ہیں. اس وقت لوگ, ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے حالات کیا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ صبح IMF کے قدموں سے اٹھتے ہیں تو چائنا کے قدموں میں گر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور سعودی عربیہ کے 3 کنٹریز ہیں جن کے آپ قدموں پہ پڑے ہیں. یہ پتا چلا ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو G20 کی میٹنگ ہے وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں وہ کروانا چاہ رہے ہیں. پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جی یہ جو پلان ہے یہ جو ہے وہ کشمیر کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے خلاف ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کمٹمنٹس ہیں UN میں یہ اس کے خلاف ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بھارت نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب اس قابل نہیں رہا کہ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا؟ دوسرا یہ بھی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے بھی, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا اور ہمارا اس پہ کنٹرول ہے. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھارت کا ایک گلوبل کلاؤٹ ہے, نریندر مودی صاحب کی یہ جو پالیسیز ہیں ان کا ایک اسٹرانگ جیسچر ہے, یا کہ پاکستان کی کمزوریاں؟ اس کو کس اینگل سے آپ طاہر صاحب دیکھیں گے؟ آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد کشمیر کے اندر سب سے پہلے یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ میٹنگ ہوگی. اس سے جو بھارت ہے وہ کئی آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو وہ جو سب سے آبجیکٹو بڑا وہ لینا چاہتے ہیں, ایک تو اپنا وہ وہاں پہ رائٹ اپنا جو ہے ان کا کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا, اس کو وہ تقویت پہنچانا چاہتے ہیں. دوسرا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ